الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو میں ہم مختصر طور پر تہذیب تصادم کے نتیجے میں مرتب ہونے والے اثرات کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ مغربی اور اسلامی تہذیب کے تصادم کے مسلمانوں پر بہت سے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلا اور تکلیف دہ اثر تو یہ ہے کہ مسلمان تہذیبی تصادم کی وجہ سے ذہنی اضطراب کا شکار ہیں۔ مغرب کی تہذیبی یلغار کے باوجود اکثر مسلمانوں نے اس تہذیب کو رد کر دیا ہے، لیکن کچھ نوجوان اس تہذیب سے متاثر ضرور ہوئے ہیں۔ اس سے ان نوجوانوں کے والدین میں خصوصاً اور باقی مسلمانوں میں بالعموم ایک بے چینی اور اضطراب واضح طور پر پیدا ہوا۔ مغربی ممالک میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بستے ہیں، لیکن وہاں رہ کر بھی اگرچہ ان لوگوں میں اسلام کی روح موجود ہے، لیکن بعض اوقات ان کی حالت انتہائی پریشان کن بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو عملی زندگی ہے اس کا اسلامی روح سے کوئی موازنہ اور کوئی ایفیلیشن نہیں ہوتی۔ عملی زندگی بالکل بے دینی کے اصولوں کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، اور وہ اسی معاشرے کا دھارا بننے پر کسی حد تک مجبور بھی ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر انہی چیزوں کو وہ اپنے مذہب کے، اپنے نظریے کے اور اپنے عقیدے کے خلاف سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مستقل اضطراب اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے اثرات کو مکمل طور پر نہ صحیح لیکن کسی حد تک تو ضرور قبول کر لیتا ہے، چاہے مجبورت ہی صحیح، باطل ناخواستہ ہی صحیح۔ چونکہ مغربی تہذیب مکمل طور پر سیکولر ہے، مذہب سے دور ہے، لہذا مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے مغربی تہذیب کے اثرات کو اپنی زندگیوں میں جگہ دی ہے، تو ان کی زندگیوں میں ایک نمایاں چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب میں رہنے کی وجہ سے، اسے اپنی زندگیوں میں جگہ دینے کی وجہ سے وہ لوگ بھی سیکولر نظریات کے حامی اور سیکولر نظریات کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ اسلامی تہذیب کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح ایک اور تباہ کن اثر یہ ہے کہ جو عام کم پڑھے لکھے اور دینی علوم سے دور لوگ ہیں، وہ قرآن و حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تہذیبی تصادم کا ایک اثر ہے، کیونکہ اسلام کے بنیادی ماخذ تو قرآن و حدیث ہیں۔ مغرب نے ان دونوں کے بارے میں متعدد قسم کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے تاکہ مسلمان ان بنیادی ماخذ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، ان کی صداقت مسلمانوں کے نزدیک مشکوک ہو جائے۔ جب قرآن و حدیث کی سچائی اور ان کی صداقت ہی ان پر ہی سوالیہ نشان لگ جائے گا تو پھر اسلام کی پوری عمارت بے بنیاد ہو کر رہ جائے گی۔ لہذا مغربی تہذیب کی پوری کوشش ہے کہ یا تو ان بنیادی جو دینی ماخذ ہیں قرآن اور حدیث، ان کو بالکل ہی غلط قرار دے دیں، ورنہ کم از کم مسلمانوں کے دلوں میں ان کی سچائی سے متعلق شکوک و شبہات ضرور پیدا کر دیے جائیں تاکہ لوگ اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ اس کا اثر مسلمانوں میں سے جو دینی علوم سے بے بہرہ لوگ ہیں ان پر ضرور پڑا، اور مسلمانوں ہی میں سے، مسلمان کہلانے والوں ہی میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ایسی کتابیں بھی لکھی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم اور دین اسلام کے بارے میں بعض ایسی باتیں موجود ہیں جو دین اسلام کے درجے کو گھٹانے کی کوشش کرتی ہیں، جیسے کہ مشہور سلمان رشدی کی کتاب تھی، ایسے ہی اور بھی بہت سارے ایسے ہی لوگ ہیں جو
اپنے آپ کو بظاہر مسلمان شو کرتے ہیں، ایسی کتابیں لکھتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں میں قرآن، حدیث اور اسلام کی سچائی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے۔ اسی طرح تہذیبی تصادم کی وجہ سے ایک اور چیز جو پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں مزاحمتی تحریکیں قائم ہو گئیں۔ اسلامی اور غیر اسلامی تہذیبوں کی اس کشمکش نے جہاں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، وہاں اس کا یہ مثبت فائدہ ہمیں ضرور ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ایسی بہت سی تحریکیں پیدا ہوئیں جن کا مقصد اسلامی تہذیب کا تحفظ ہے۔ موجودہ زمانے میں اس حوالے سے جیسے دعوت اسلامی ہے، منہاج القرآن ہے، تبلیغی جماعت ہے، اور ایسی اور بہت ساری جماعت اسلامی ہے، دیگر روحانی تنظیمیں ہیں۔ اگرچہ ان کے طریقہ کار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہری طور پر ان کی کوششوں سے اسلامی تہذیب معاشرے میں کسی نہ کسی حد تک دوبارہ سے اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تہذیبی تصادم کے اس موجودہ صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ عالم کفر کی اسلامی تہذیب سے اس عظیم مخالفت اور اس تہذیب کو مغلوب کرنے کی اجتماعی کوششوں کی بنا پر امت مسلمہ پر بہت بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، تاکہ وہ اپنی تہذیب کو نہ صرف بچانے کے لیے بلکہ اس کو مزید روشن کرنے کے لیے اور ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے اقدامات کریں، تاکہ نہ صرف نئی نسل اس تہذیب کو اختیار کر کے اپنی دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں، بلکہ پوری دنیا کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ اس دنیا میں اسلامی تہذیب ہی وہ واحد تہذیب ہے جس میں طہارت اور پاکیزگی ہے، اس میں امن و سکون اور سلامتی ہے، اس میں حقوق کا تحفظ ہے، اس میں لوگوں کے بیچ مساوات ہے، اس میں ظالم کی حوصلہ شکنی ہے اور مظلوم کی حمایت موجود ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیم ہر مسلمان کے لیے لازمی قرار دی جانی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید اسلامی تہذیب کا بنیادی ماخذ ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ احادیث مبارکہ کی تعلیم بھی بچوں کو دی جائے، کیونکہ اسلامی تہذیب کی تفصیل ہمیں رسول اللہ کی احادیث ہی سے ملتی ہے۔ اس بات پر یقین ہو اور اس یقین کی تعلیم دی جائے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ عمل ہی انسان کی زندگی میں اس تہذیب کی اہمیت بڑھائے گا۔ یہ اس بات پر یقین ہو جانا چاہیے کہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر، محض زبانی جمع خرچ اسلامی تہذیب کو پھر سے اس کا اصل مقام دلوانے کے لیے ناکافی ہوگا۔ تیسری چیز یہ کی جائے کہ اسلامی معاشرے میں خاندان کے ادارے کو مضبوط کیا جائے۔ آج مغرب میں خاندانی نظام پوری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ اس اکائی کے ٹوٹنے کے نقصانات اتنے بڑے ہیں کہ جن کی کمی آج خود اہل مغرب محسوس کرتے ہیں۔ اسلامی تہذیب میں خاندان کا ادارہ بہت اہم ہے، کیونکہ خاندان جو ہے اب اہل خاندان سب مل کر ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بری باتوں سے روکتے ہیں، اچھی باتوں پر حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جس سے ایک پاکیزگی اور نظافت معاشرے میں جنم لیتی ہے اور برائی کا کلا کمان کرنے میں مدد ملتی ہے، اور نئی نسل ایک باقاعدہ اچھے ماحول میں پروان چڑھتی ہے۔ اگر خاندانی نظام ختم ہو جائے تو بچوں کی تربیت کرنے کے لیے جو ماں باپ رول ادا کر سکتے تھے، ظاہر ہے وہ کوئی بھی ادارہ وہ رول پلے نہیں کر سکتا، کیونکہ بچوں کے مستقبل سے، ان کی اچھائی اور برائی سے جس طرح ماں باپ کو ذاتی دلچسپی ہوتی ہے، اس طرح کسی بھی اور ادارے کو یا کسی بھی اور فرد کو ذاتی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک یہ کیا جائے کہ اسلامی اخلاقیات کو معاشرے میں رائج کیا جائے۔ اسلام نے جن امور کے کرنے سے روکا ہے
ان کا ارتکاب معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ معاشرے کے لیے بہت مفید ہیں۔ اسلام کا اخلاقی نظام ایک عالمگیر سچائی ہے، اسی میں ہمیشہ کی بہتری ہے۔ اس اخلاقی نظام سے نہ صرف فرد کی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ معاشرے میں برائیاں بہت حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ مزید یہ کہ موجودہ زمانے میں معاشرتی ترقی، معاشی ترقی اور مغربی رنگینیوں کے باوجود آج ہر انسان ہمیں پریشان دکھائی دیتا ہے۔ ان پریشانیوں کا حل مغربی تہذیب میں بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی ممالک میں بھی اسلامی تہذیب بڑی تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے اور لاتعداد لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی اسکالرز اور علماء پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلامی تہذیب کا یہ روشن پہلو معاشرے کے سامنے پیش کریں کہ معاشرے کے لوگوں کے اندر جو روحانی بے چینی اور پریشانی موجود ہے، جو ایک اضطراب کی فضا موجود ہے، اس کا حل اسلامی تہذیب کے پاس موجود ہے، اور اسلامی تہذیب کا حل ہی واحد وہ حل ہے کہ جس پر عقل اور شریعت متفق ہیں، اور کوئی بھی سلیم الفطرت انسان اس کی افادیت کا منکر نہیں ہو سکتا۔ تہذیبی کشمکش کی اس صورتحال میں مسلمانوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی حکومت کی مغربی پالیسیوں کی مخالفت کریں اور انہیں اسلامی ممالک میں نافذ نہ ہونے دیں۔ معاشی حوالوں سے سوشلزم اور کیپٹلزم کی اور سودی نظام کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے مترادف مخالفت کریں۔ اسلام کا معاشی نظام جو کہ ایک فلاحی مملکت کے تصور میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اسے نافذ کروانے کی تحریک چلائیں، اس لیے کہ اسلامی نظام معیشت کا بنیادی مقصد دولت کے ارتکاز کو روکنا، امیر اور غریب کے درمیان طبقاتی فرق کو ختم کرنا اور ہر صاحب حق کو اس کا حق پہنچانا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج یورپ پوری دنیا پر معاشی برتری کی بنیاد پر حکومت کر رہا ہے، اور وہ ممالک جو معاشی طور پر مضبوط ہیں وہ ان کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے بچ جاتے ہیں، اور جو ممالک معاشی طور پر ان کے محتاج ہیں وہ آزادانہ اپنی پالیسیوں میں تبدیلیاں اور ان کی مرضی کے خلاف اپنی پالیسی سازی نہیں کر سکتے۔ لہذا مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنی معاشی حالت کو بہتر کرنے پر توجہ دیں تاکہ ان کی جو غلامی ہے اہل مغرب کی قرضوں کی صورت میں، اس سے مسلمان ممالک کو چھٹکارا نصیب ہو تاکہ وہ آزادانہ اپنی پالیسیاں قرآن و سنت کی روشنی میں بنا سکیں اور اپنی تہذیب کا دفاع اور ترویج بہتر طور پر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے اسباب مہیا کر دے کہ اسلامی تہذیب دنیا میں غالب آ جائے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا کر دے کہ ہم اسلامی تہذیب کو نہ صرف اپنی زندگیوں پر نافذ کریں بلکہ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد اس کو نافذ کرنے کے لیے مثبت کوششیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔